بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیرت و کردار کی تعمیر میں یہ آیتیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق بھی یہ شہادت دے رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انہی آیات کے مطابق تھے۔ ہم نے اس سے پہلے 2 آیتوں پر بہت تفصیل سے غور کیا ہے۔ پہلی آیت میں ایمان سے متعلق کچھ چیزوں کو ہم نے وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کی، اور دوسری آیت میں نماز میں خشوع اختیار کرنے کا جو مضمون ہے اس پر بھی بہت تفصیل سے ہم نے دیکھا ہے۔ برادران محترم، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ہماری مسلمانیت کی پہچان ہے۔ کہا گیا کہ تم جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو۔ اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جب کہ کہیں سایہ نہیں ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے، اس میں ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ وہ لوگ بھی فضیلت والے ہیں جو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا تو اولین پرسش نماز بود، روز محشر کے جہاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز سے متعلق پوچھا جائے گا، اور جس شخص کی نمازیں بہت کلیئر ہوں گی، پوری پابندی کے ساتھ، پھر بقیہ سوالات اس کے بہت آسان ہو جائیں گے، باقی جو حساب کتاب ہے وہ بھی آسان ہوگا۔ اس لیے اپنی نماز پر توجہ دینا، خشوع اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ گناہوں کی معافی کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم سرما میں خشک پتوں کی ایک ٹہنی کو اٹھا کر صحابہ کرام کے سامنے اس کو جھٹکا دیا، تو پتے سب جھڑ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس ٹہنی سے سوکھے پتے ایک جھٹکے کے ساتھ جھڑ گئے ہیں، اسی طرح جو شخص پورے اخلاص کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کی شخصیت سے، اس کی زندگی سے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک ذریعہ ہے، حساب کتاب میں آسانی کا بھی ایک ذریعہ ہے، ہماری مسلمانیت کی پہچان کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا یہ عمل ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر یہ نماز فرض ہے۔
اس سے متعلق کچھ اور چیزیں جن کی طرف میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ مسلکوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور مساجد میں مسلکوں کی نمائش بھی ہو رہی ہے. حالانکہ پہلے ایک مسلک پر عمل کرتے رہے ہیں، اب مسلک کی دعوت کے نتیجے میں، اس کی کوشش کے نتیجے میں اس مسلک کو قبول کر رہے اور شدت پسندی آ گئی ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، نمازیں ہماری ہوتی ہے، اور اس طریقے سے نماز پڑھے تو نماز ہوتی ہے. اس طرح کی شدت پسندی بھی آج ان لوگوں میں پائی جا رہی ہے جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں، دین کا شعور نہیں رکھتے ہیں. علماء کرام اہل علم تو اپنی جگہ یقیناً ان کا احترام ہونا چاہیے، لیکن عام پبلک جو کل تک ایک مسلک پر جو ہے نماز پڑھ رہی تھی، اب اس کے کچھ جوشیلے نوجوان مسلک بدل کے یہ آواز لگا رہے ہیں کہ اب ہماری نماز صحیح ہے، باقی لوگوں کی نمازیں صحیح نہیں ہیں، اور ہم اس وقت اب راہ راست پر ہیں، باقی دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں وہ راہ راست پر نہیں ہیں. تو بہرحال یہ اس طرح کی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر جو نمائش کرتے ہیں نمازوں میں آ کر اپنے مسلک کی، وہ بھی یہ قابل اصلاح ہے، وہ بھی قابل توجہ ہے کہ اخلاص ہو. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک مقولہ میں جب سنا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بڑی اندر کی بات کہی ہے. کہیں کہ آپ تنہائی میں 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو 4 منٹ یا 5 منٹ لگتے ہیں. دیکھیے بہت گہری بات ہے، آپ اس پہ غور کریں. کہتے ہیں کہ آپ تنہائی میں 4 رکعت پڑھنے کے لیے 4 تا 5 منٹ لگاتے ہیں، لیکن مسجد میں آ گئے، اب وہاں مسجد میں پہلے سے 2-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جماعت تیار ہے اور آپ آ کے سنت پڑھ رہے ہیں، تو اب اگر آپ نے 5 منٹ سے زیادہ 5.5 یا 6 منٹ لگا دیے تو پھر یہ غور کیجئے کہ یا آپ نے آدھا منٹ یا 1 منٹ کا جو اضافہ کیا ہے اس کے پیچھے دم داعیہ کیا ہے، محرک کیا ہے، جذبہ کیا ہے. آپ نے 1 منٹ کا اضافہ کیوں کر دیا ہے؟ یہ بڑا جو ہے حساس میٹر ہے. اس سے بھی ہمارے خلوص کی جانچ ہوتی ہے، ہماری کیفیت کی جانچ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو اپنے وقت کو بڑھا دیتے ہیں اور تنہائی میں جو ہے مار نماز پڑھ رہے ہیں، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قومہ، نہ قاعدہ، نہ جلسہ، ہر ایک میں ڈنڈی مارنا ہے، ہر ایک میں جو ہے کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن سب کے سامنے بڑا اہتمام ہو رہا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ یہ چیز بھی اصلاح طلب ہے. اپنے اندر کے انسان کو، اپنی روحانی کیفیت کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور چیز جو ہے اس وقت بڑے پیمانے پر ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا چھوٹا شہر اور کیا بڑا شہر، کیا تعلقہ اور کیا دیہات اور کیا جو ہے میٹرو سٹی، آپ کہیں بھی جا کر دیکھیے تو ہر مسجد میں 10-12 کرسیوں کا اہتمام ہو رہا ہے. اس سائیڈ میں 8-10 کرسیاں، 2-5-6-7 کرسیاں، اور اس سائیڈ میں 2-5-6 کرسیاں. اور بعض لوگ تو ایسے رہتے ہیں کہ بیچ میں بھی امام کے آزو بازو کرسیاں لگا کے نماز پڑھتے ہیں. اب ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. بڑی دھٹلی کے ساتھ وہ بیچ میں کرسی رکھ کے نماز پڑھتے ہیں. اب یہ کرسی رکھ کر نماز پڑھنے کا جو ہے مسئلہ ہے، یہ بھی اصلاح طلب ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ ولیمے کی دعوت میں مانڈی ڈال کر بڑے شوق اور ادب اور احترام سے کھانا کھاتے ہیں. وہاں ان کو کوئی عذر شرعی لاحق نہیں ہوتا. 15-20 منٹ کھانے کو لگتے ہیں، ولیمے کی دعوت اٹینڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کم سے کم 10-15 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں. تو وہاں مانڈی ڈال کے نیچے بیٹھ کر بہت اہتمام سے کھانا کھایا جاتا ہے، اور مسجد میں آتے ہی عذر آ گیا، اب آ کے کرسی پر بیٹھ گئے کہ ہم کو سجدہ کرتے نہیں آتا. محرومی کی بات ہے. یہ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میں تجھے سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں، اے اللہ میں تجھے سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں، یہ کیا عذر مجھے لاحق ہو گیا. اے اللہ تو میری رہنمائی فرما، اے اللہ تو مجھے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اے اللہ مجھے مضبوط بنا دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ کروں. لیکن بڑے شوق سے لوگ بڑی شان سے اکڑ کر چاروں طرف دیکھتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں. ان کے پیر آگے لمبے ہیں، ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہوئی ہے، اور یوں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہوٹل میں بیٹھے. ارے کیا ہے یہ؟ آپ اس پہ غور کریں. سجدہ نہیں ہو رہا ہے، اس پہ غور کریں. آگے ہاتھ پھیلا کے سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ علماء نے بتایا ہے طریقہ کہ نماز
اگر آپ کو عذر شرعی ہے تو کیسے نماز پڑھیں. میں نے کل کے درس میں بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. بہرحال یہ بھی اصلاح طلب ہے کہ دعوتوں میں تو برابر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے، اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھا ہے جو گاڑیاں چلاتے ہیں، جو رکشے چلاتے ہیں، جو میٹاڈور چلاتے ہیں، لیکن مسجد میں آتے ہی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں بھی ہم کو عذر ہے. ڈرائیونگ کرتے وقت آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، وہاں تو پورے اخلاص سے گاڑی چلا رہے ہیں. بائک چلانے میں کوئی عذر نہیں ہے. میں نے دیکھا بائک چلا رہے ہیں، کیک مار رہے ہیں اور فراٹوں کے ساتھ جو ہے گاڑیاں چلا رہے ہیں، لیکن گاڑی لا کے بازو میں کھڑے کر دیے اور آ کے بیٹھ گئے کرسی پر، کرسی سنبھال کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریں کہ آپ کس پر احسان کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. واقعی عذر شرعی ہے تو آپ اللہ سے جو ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عذر ختم کر دے اور صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. برسوں سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، برسوں سے 10 سال سے نماز پڑھے کرسی پہ بیٹھ کے. ارے کوئی ایسا عذر ہے تو آپ دعا کیجیے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن بہرحال لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ بھی اصلاح طلب بات ہے اور ہمیں اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے. کرسی پر بیٹھ کے نماز ہو یا مسلک کا اظہار جو ہو رہا ہے وہ، یا پھر دوسرے لوگوں کی نمازوں میں خلل ڈالنے کا جو ہے وہ، سجدہ کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں اور دوسروں کی نماز میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. یہ سب چیزیں اصلاح طلب ہیں. ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو جو باریکیاں بتائی گئی ہیں، شریعت میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کو فالو کریں، اور دوسرے لوگوں سے متعلق یہ فیصلہ نہ کریں کہ دوسرے کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے. نماز ہوئی تو صرف میری ہوئی ہے اس لیے کہ میں اس مسلک پر نماز پڑھ رہا ہوں. دیکھیے جتنے مسالک پائے جاتے ہیں ہم سب کو احترام کرنا چاہیے، سب کا جو ہے احترام کرتے ہوئے اور نماز ادا کرنا چاہیے. نماز ادا ہو رہی ہے، نماز قبول ہوئی، نماز کا درجہ کیا ہے، نماز کی کیفیت کیا ہے، یہ تو ہر ایک شخص کی اپنی نماز کی کیفیت پر اس کا انحصار ہے، اس کو غور کرنا چاہیے. نماز ادا ہو جانا ایک الگ چیز ہے اور نماز کا قبول ہونا ایک الگ چیز ہے. نماز کا پورے درجے کے ساتھ، بہت بڑے اجر و ثواب کے ساتھ ادا ہو جانا ایک الگ چیز ہے. یہ مختلف کیفیات جو میں بیان کر رہا ہوں اس پر آپ غور کریں. مثال کے طور پر ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ایک صف میں جو 25 لوگ ہیں آپ دیکھیں گے تو ہر ایک کی نماز کا درجہ الگ ہے، ہر ایک کی نماز کا درجہ الگ ہے. جنہیں مسواک کر کے وضو کیا یقیناً اس کا درجہ بڑھ گیا ہے، کس نے داڑھی رکھا ہے یقیناً اس کا درجہ بڑھ گیا ہے. داڑھی نہیں ہے چہرے پر، آپ نماز پڑھو تو یقیناً درجہ تو کم ہو جائے گا. یہ جو اصلاح طلب معاملہ ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے. تو مسواک کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں، یقیناً نماز کا درجہ بڑھ گیا ہے. اس میں للہیت ہے، اس میں تضرع ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے، یقیناً نماز کا درجہ بڑھ گیا ہے. نماز میں کپڑوں سے کھیلنے کا بھی ایک مزاج ہے. اب موبائل ہر ہاتھ میں آ گیا ہے، اب موبائل جو ہے آف کرنا بھول گئے، اب آئین نماز میں موبائل بجنے لگا، میوزک بجنے لگی، آپ نکال کے جو ہے اس کو، اب ٹھیک ہے مفتیوں نے بتایا کہ بھائی طریقہ ہے کہ پہلے تو بند کر دیں، اور نہیں بند کر سکے ہیں تو ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو جو ہے آف کر دیں. لیکن نہیں، میں نے دیکھا لوگ جیب میں سے نکالتے ہیں اور باضابطہ اس کو آف کرتے ہیں اور پھر اس کو جیب میں ڈال دیتے ہیں. عمل کثیر نہیں تو کیا ہے. بلکہ میں نے ایسے بھی دیکھا، ہو سکتا ہے کہ آپ یقین نہ کریں لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں، میرے بازو ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو فون آ گیا اور انہوں نے بولا کہ میں ابھی اس وقت جماعت میں ہوں، دوسری رکعت میں ہوں، میں ذرا بعد میں فون کرنا یا پھر میں آپ کو نماز سے فارغ ہو کر میں بولتا ہوں. بعد میں انہوں نے آف کر کے اس کو جیب میں رکھ دیا. نماز ہو گئی؟ نہیں ہوئی نماز. یہ معلوم نہیں ہے. پھر سجدے میں جا رہے ہیں تو سجدے میں اگر کوئی کنکر نظر آ گیا تو اس کو یوں انگلی سے مار کے اڑا رہے. اب آ کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ابھی تیار ہے، 2-5 منٹ باقی ہیں، تو نماز پڑھنے کے دوران 2 منٹ کے بعد 2 رکعت کے بعد ہی گھڑی کو دیکھ رہے ہیں. ارے یہ کیا ہے؟ اس پر آپ غور کریں. یہ سب اصلاح طلب باتیں ہیں. یہ سب جو ہے کمیاں، خامیاں جو ہم اپنی نمازوں میں دیکھتے ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. لوگ جو ہے داڑھیوں کو کھجاتے ہیں، لوگ کپڑوں کو درست کرتے ہیں، لوگ ٹوپیوں کو درست کرتے ہیں. نماز میں سجدے میں گئے، اب یہ ٹوپی ہے، کڑک ہے، سجدے میں گئے ٹوپی تھوڑی سرک جاتی ہے،
تو بھئی ایسی ٹوپی پہن کر آئے آپ، اب سرکنے والی، اب سامنے والا اگر دھکا مار دے تو وہ گرنے والی، اب اس کو اٹھا کے پھر ٹوپی پہن رہے ہیں، اس کو بھی ڈیزائن کے ساتھ پہن رہے ہیں، بلکہ اس میں سر ڈال کے پہن رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ پھر کالر کو درست کر رہے ہیں، کپڑوں کو درست کر رہے ہیں، اور گرمی ہو رہی تو اس کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ کھانا کھا لیے، اب وہ ڈکار آ گئی، آپ کو معلوم ہے نماز میں جو پڑھنے کا طے کر دیا گیا ہے وہی پڑھیں گے، آپ دوسری چیز نہیں پڑھیں گے۔ نماز میں ڈکار آ گئی تو شکر الحمدللہ بول رہے۔ یہ کسی پر الزام نہیں، میرے ساتھ یہ میرے بازو کے لوگوں نے اس طرح کیا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ ہماری جماعتیں بہرحال کام کر رہی ہیں، یہ چیزوں کو بھی سکھانا چاہیے، یہ چیزوں کو بھی سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھی اس ضابطے، اس طریقے سے کو فالو کریں گے تو آپ کی نمازیں ادا ہوں گی، ورنہ یہ سب جو آپ پابندی کر رہے ہیں، یہ کوتاہیوں کے ساتھ پابندی کر رہے ہیں تو حساب کتاب ہوگا، بڑا سخت حساب ہوگا۔ یہ نماز سے متعلق چند باتیں جو ہے رہ گئی تھی، میں نے سوچا کہ آج اس پر واضح کر دوں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہا گیا کہ لغویات سے دور رہتے ہیں، تو ایسی خشوع خضوع والی نماز اب وہ شخصیت کی تعمیر کرتی ہے، تو یہ نماز کا اثر ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے کہا کہ یہ نماز کا اثر ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول ہو، لا یعنی ہو، لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سب کے سب لغویات میں آتے ہیں، وہ لہو الحدیث میں آتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا، لہو الحدیث آپ کو غفلت میں ڈالنے والی، مقصد سے ہٹانے والی وہ ساری چیزیں، وہ ساری نشستیں، وہ ساری گفتگویں، وہ ساری جو ہے آپ کی مشغولیت، وہ سب لغویات میں آتی ہے جو آپ کو دین سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، نماز سے غافل کرنے والی ہے۔ کرکٹ کا زمانہ رہتا ہے، جب لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، جب کرکٹ کے میچ چلتے ہیں تو آپ دیکھیے کیا حال ہے مسلمانوں کا کہ مصروف ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں صف میں جا رہے ہیں، اس وقت بھی جو ہے بات ہو رہی ہے کہ کس نے کتنے رن بنایا، کس کا کیا اسکور چل رہا ہے، اور کس نے کیسا کھیلا ہے، کیسا بلے بازی اس نے کی ہے، کیسی بلے بازی کی ہے، کیسی بالنگ کی ہے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ لوگ مسلح پڑ جاتے ہیں۔ غور کیجیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو لغویات ہماری شخصیت کو متاثر کرنے والی ہیں، یہ جو فضولیات جو ہماری شخصیت کو خراب کرنے والی ہیں، ہماری اسلامی زندگی کو داغدار کرنے والی ہیں، کہا گیا کہ ان ساری لغویات سے یہ اہل ایمان، فلاح پانے والے اہل ایمان، نماز میں خشوع اختیار کرنے والے اہل ایمان اس طرح کی لغویات سے دور رہتے ہیں۔ پھر کہا گیا موریزون، ترجمہ مولانا مودودی نے کیا ہے دور رہتے ہیں، مگر اس سے بات پوری طرح ادا نہیں ہوتی۔ آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ وہ لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی طرف رخ نہیں کرتے، ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں یا ایسے کام ہو رہے ہوں وہاں جانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، ان میں حصہ لینے سے اجتناب کرتے ہیں، اور اگر کہیں ان سے سابقہ پیش آ ہی جائے تو ٹل جاتے ہیں، کترا کر نکل جاتے ہیں، انجان مارتے ہیں، یا بدرجہ آخر بے تعلق ہو رہتے ہیں۔ اسی بات کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں یا لغو کام ہو رہے ہوں، وہاں سے مہذب طریقے پر گزر جاتے ہیں۔ یہ چیز جسے اس مختصر سے فقرے میں بیان کیا گیا دراصل مومن کی اہم ترین صفات میں سے ہے۔ مومن وہ شخص ہوتا ہے جسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دراصل ایک امتحان کا ہے، اور جس چیز کو زندگی اور عمر اور وقت کے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہ در حقیقت ایک نپی تلی مدت ہے جو اسے امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ یہ احساس اس کو بالکل اس طالب علم کی طرح سنجیدہ، مشغول اور منہمک بنا دیتا ہے جو امتحان کے کمرے میں بیٹھا اپنا پرچہ حل کر رہا ہو۔ جس طرح اس طالب علم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ امتحان کے یہ چند گھنٹے اس کی آئندہ زندگی کے لیے فیصلہ کن ہیں،
اور اس احساس کی وجہ سے وہ ان گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ اپنے پرچے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش میں صرف کر ڈالنا چاہتا ہے، اور ان کا کوئی ایک سیکنڈ فضول ضائع کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح مومن بھی دنیا کی زندگی کو انہی کاموں میں صرف کرتا ہے جو انجام کار کے لحاظ سے مفید ہوں، حتیٰ کہ وہ تفریحات کھیلوں میں سے بھی ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو محض تضییع وقت نہ ہو بلکہ کسی بہتر مقصد کے لیے اسے تیار کرنے والی ہوں۔ اس کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہے۔ بہت پیارا جملہ لکھا ہے مولانا مودودی نے کہ وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہے بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہے۔ علاوہ بری ایک سلیم الطبع، پاکیزہ مزاج، خوش ذوق انسان ہوتا ہے مومن اسے کہتے ہیں۔ بیہودگیوں سے اس کی طبیعت کو کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہوتا۔ وہ مفید باتیں کر سکتا ہے مگر فضول گپے نہیں ہانک سکتا۔ وہ ظرافت اور مزاح اور لطیف مذاق کی حد تک جا سکتا ہے مگر ٹھٹے بازیاں نہیں کر سکتا۔ گندا مذاق اور مسخرہ پن برداشت نہیں کر سکتا۔ تفریحی گفتگو کو اپنا مشغلہ نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے تو وہ سوسائٹی ایک مستقل عذاب ہوتی ہے جس میں کان کسی وقت بھی گالیوں سے، غیبتوں سے، تہمتوں سے، الزام تراشیوں سے، جھوٹی باتوں سے، گندے گانوں سے، فحش گفتگوؤں سے محفوظ نہ ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس جنت کی امید دلاتا ہے۔ اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی بیان کی گئی ہے، لا تسمعوا فیہا لاغیا، وہاں تو کوئی لغو بات نہ سنے گا، وہاں تو کوئی لغو بات نہ سنے گا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ جنت کی نعمتوں کا جہاں ذکر ہے وہاں خاص طور سے یہ بات ہے کہ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنے گا، وہاں کوئی لغو کام نہیں کرے گا، یا کوئی لغو گفتگو نہیں ہوگی اور کوئی لغو کام بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو گویا جنت میں جانا ہے تو جنت کا جو معیار ہے، وہاں جو سوسائٹی، وہاں کی تہذیب، وہاں کا تمدن، وہاں کا رویہ، وہاں کا سلوک جو ہے، اس کی تربیت گویا اس بندہ مومن کو یہی حاصل کرنی ہے۔ فلاح پانے والے شخص کو یہی وہ تربیت حاصل کرنی ہے، یہی اس معیار کو اپنانا ہے کہ یہ جنتی معیار ہے۔ اور قرآن مجید میں بار بار اس کو دہرا گیا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ وہاں پر کوئی لغو اور جھوٹ بات سننے کو نہیں ملے گی۔ چار پانچ جگہ جو ہے یہ مضمون آیا ہے کہ لغویات سے وہ وہاں بہرحال دور رہے گا، وہاں لغو کام، لغو بات، جھوٹ کوئی چیز اس کو سننے کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ کتنا اچھا معیار ہے، کتنا اعلیٰ معیار ہے۔ بندہ مومن ذمہ دار ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، اس کی گفتگو معیاری ہوتی ہے، اس کا عمل ذمہ دارانہ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرتا ہے، گنواتا نہیں ہے۔ بشیر جمعہ کی ایک کتاب ہے، شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر، کہیں ملے تو آپ اس کو خریدیں، جماعت اسلامی کے مکتبے نے اس کو شائع کیا ہے، اس کو پڑھیے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وقت جسے کہتے ہیں، ٹائم جسے کہتے ہیں، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ 24 گھنٹے چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، مزدور ہو، کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہو، کھیت میں کام کر رہا ہو، ہل چلا رہا ہو، یا دکان پر بیٹھے کام کر رہا ہو، یا اس کی جو بھی شخصیت ہے، جو بھی معیار ہے، جو بھی اس کا عہدہ ہے، جو بھی پیشہ ہے، آپ دیکھیے ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دیے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ 24 گھنٹے تو سب کو ملے ہوئے ہیں، ان 24 گھنٹوں کا حساب کتاب دینا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن 5 قسم کے سوالات ہوں گے، اس میں 2 قسم کے سوالات اس نوعیت کی بھی رہیں گے
کہ میں نے تم کو جوانی دی تھی، بتاؤ تم نے اپنے جوانی کے لمحات کو کن چیزوں میں، کن کاموں میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ وقت جو گزر رہا ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، برق رفتاری سے گزر رہا ہے۔ ہر شخص کو 24 گھنٹے ملے ہوئے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس 24 گھنٹے کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ پوچھا جائے گا میں نے جوانی دی تھی، یہ جوانی کا پیریڈ جو ہے بالغ ہونے سے لے کر 40-42 سال کی عمر تک، یہ جوانی کا زمانہ کہلاتا ہے، بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، پوری زندگی کا انحصار اس پر ہے۔ آخرت میں کامیابی کا انحصار بھی، نیکیوں کے اجر و ثواب کے بڑھ جانے کا بھی انحصار اسی پیریڈ میں ہے کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عنفوان شباب سے اللہ کی بندگی میں لگے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہیں۔ وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جو عنفوان شباب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی قیمتی جوانی کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے یوں ہی لا یعنی بے مقصد فضول کاموں میں، بلکہ لوگ بے فضول بولتے، بے فضول کاموں میں، ارے فضول اور بے فضول اس کی بھی تمیز نہیں ہے، تو فضول کاموں میں اگر ہم نے اپنی زندگی کو لگا دیا، ضائع کر دیا، تو کل کیا جواب دیں گے؟ غور کریں آپ اس پر۔ دوسرا سوال ہوگا میں نے زندگی دی تھی، تم نے کن کاموں میں لگایا؟ اس پر بھی جو ہے سوال ہوگا۔ اور پھر کہا گیا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو اور اس کا صحیح استعمال کرو۔ تو ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ آپ جانتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنا وقت لگا؟ 2 سیکنڈ لگے، لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ادا کرنے کے لیے بہت ہلکے ہیں، آسان ہیں، لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2-3 سیکنڈ لگے ہیں، کتنے قیمتی ہو گئے اس لحاظ سے۔ یہ 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ ہمارے کتنے قیمتی ہو گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو کہ نکڑوں پر بیٹھے ہوئے، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے، موبائل ہاتھ میں ہے، گھنٹوں موبائل میں سر جھکا کر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں؟ آپ غور کریں کہ یہ موبائل کا استعمال کتنا جو ہے بڑھ گیا ہے اور کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یہ لہو الحدیث میں آتا ہے۔ مولانا نے جو لہو الحدیث کی تعریف کی ہے، میں نے پرسوں کے درس میں آپ کو بتایا، آج کے دور میں لہو الحدیث میں یہ سب چیزیں آ رہی ہیں۔ موبائل بھی آ گیا ہے لہو الحدیث میں، آپ کے ٹی وی بھی آ گیا ہے لہو الحدیث میں۔ اس زمانے میں نہیں تھا اتنا، جبکہ مولانا تفسیر لکھے اس زمانے میں نہیں تھا، 55-60 سال پہلے۔ آج تو ہر ہاتھ میں موبائل، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل، 2 سال کا بچہ ہے وہاں سے اس کی موبائل کی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کس طرف ہماری ملت جا رہی ہے، ہماری نسل جا رہی ہے۔ بہرحال ہمیں اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے دوسرا عنوان ہے زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونے میں معنی کے اعتبار سے بڑا فرق ہے، جسے نظر انداز کر کے دونوں کو ہم معنی سمجھ لینا صحیح نہیں ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے یہاں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے یؤتون الزکاۃ کا معروف انداز چھوڑ کر للزکاۃ فاعلون کا غیر معمولی طرز بیان اختیار کیا گیا۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کا مفہوم 2 معنوں سے مرکب ہیں، ایک پاکیزگی، دوسرے نشو و نما۔ کسی چیز کی ترقی میں جو چیز مانع ہو ان کو دور کرنا، اس کے اصل جوہر کو پروان چڑھانا، یہ 2 تصورات مل کر زکوٰۃ کا پورا تصور بناتے ہیں۔ پھر یہ لفظ جب اسلامی اصطلاح بنتا ہے تو اس کا اطلاق 2 معنوں پر ہوتا ہے، ایک وہ مال جو مقصد تزکیے کے لیے نکالا جائے، دوسرے بجائے خود تزکیے کا فعل ہے۔ اگر یؤتون الزکاۃ کہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ تزکیے کی غرض سے اپنے مال کا ایک حصہ دیتے یا ادا کرتے ہیں۔ اس طرح بات صرف مال دینے تک محدود ہو جاتی ہے، لیکن اگر للزکاۃ فاعلون کہا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ تزکیے کا فعل کرتے ہیں، اور اس صورت میں بات صرف مالی زکوٰۃ ادا کرنے تک محدود نہ رہے گی، بلکہ تزکیہ نفس، تزکیہ اخلاق، تزکیہ زندگی، تزکیہ مال، غرض ہر پہلو کے تزکیے تک وسیع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب صرف اپنی
یہی زندگی کے تزکیے تک محدود نہ رہے گا، بلکہ اپنے گرد و پیش کی زندگی کے تزکیے تک بھی پھیل جائے گا۔ لہذا دوسرے الفاظ میں اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ تزکیے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی پاک کرتے ہیں، دوسروں کو بھی پاک کرنے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اندر بھی جوہر انسانیت کو نشو نما دیتے ہیں، اور باہر کی زندگی میں بھی اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ اعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پائی اس شخص نے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھی۔ اور سورہ شمس میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، بامراد ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ مگر یہ آیت ان دونوں کی بنسبت وسیع تر مفہوم کی حامل ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے نفس کے تزکیے پر زور دیتی ہیں، اور یہ بجائے خود فعل تزکیے کی اہمیت بیان کرتی ہیں، جو اپنی ذات اور اپنے معاشرے کی زندگی دونوں ہی کے تزکیے پر حاوی ہیں۔ بقیہ مضامین انشاءاللہ ہم کل پرسوں 2 دن میں دیکھیں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کمزوریوں کی طرف میں نے اشارہ کیا میری تلخ نوائی کو معاف فرمائے، اور اگر کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو کسی کی دل شکنی کا ذریعہ ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں۔ بہرحال یہ احساسات تھے جو میں نے رکھے ہیں، یہ تجربے میں چیز آ رہی ہیں جو بہرحال ہماری زندگی کو متاثر کرتی ہیں، ہمارے معاملات کو خراب کرتی ہیں۔ اس لیے میں نے توجہ دلایا ہے کہ آپ جو ہے اس پر سنجیدگی سے غور کریں، آپ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی عذر ہے تو وہ عذر ہمیشہ نہیں رہتا۔ اب زکام آیا 1-2 دن رہتا، بھئی گھٹنے میں درد ہے، ٹھیک ہے 2-4 دن میں تکلیف ہوگی۔ اگر کوئی اور بخار آ گیا 2-4 دن آپ کو جو ہے عذر ہو سکتا ہے، لیکن 10-10 15-15 سال سے عذر ہے، خاص بات سے نماز میں جو عذر آ گیا ہے، یہ چیز جو ہے اصلاح طلب ہے، غور طلب ہے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس جذبے دمدائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو کمیاں خامیاں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اس کا احساس، اس کا شعور بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور اگر اس کا شعور نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے، تو آدمی توبہ نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال میں اکثر لوگوں سے اس سلسلے میں بات کیا ہوں، لیکن اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہماری مجبوری ہے۔ ارے ہم کو معلوم ہے، تم کو کیا معلوم ہے؟ صحیح ہے یار، ہر ایک کو اپنا اپنا معلوم رہتا، لیکن بہرحال مجھے اتنا تو سمجھتا ہے نہ کہ کوئی عذر اتنا 10 سال 15 سال تک نہیں رہتا ہے۔ آپ دعا کیجئے، عذر آپ کا دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اخلاص سے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کا عذر دور ہو جائے گا۔ اور پھر دعوتوں میں جو انداز ہے بیٹھنے کا، وہ گاڑیاں چلانے کا جو انداز ہے وہ، اور نشستوں میں بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ، اور نماز میں آ کے کرسی میں بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ، اس میں جو فرق ہے اس کو بھی جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کچھ تلخ نوائی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ درگزر فرمائیں اور میرے حق میں بھی دعا کریں، اور وہ لوگ جو معذورین ہیں اور معذور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور معذوریت پر جو ہے دلیل دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے عذر کو دور فرمائے، ان کو وہ توفیق دے، وہ جذبہ دے، وہ دم دے، وہ داعیت دے، اور وہ قوت و صلاحیت و موقع دے کہ وہ بھی پورے شعور کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ نمازوں کو ادا کریں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔